پیغام دیا کربل سجا، حق کو دیا درس ملا، صبر جیا دین بچا، عشق کھلا عرش ہلا، وعدہ نبھا سر کٹا، دین اس طرح سے بچا، حسین کے لہو سے سجا۔ 10 محرم سن 61 ہجری، یہ وہ دن تھا جس کی بابت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ وہ دن تھا جب کربلا کی زمین نے ایسی قربانی دیکھی جس کی مثال قیامت تک نہ مل سکے گی۔ نماز فجر کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے جانثاروں کو تیار کیا۔ امام نے اپنے اہل بیت، اصحاب اور غلاموں کو ایک ایک کر کے رخصت کیا۔ سب سے پہلے یزید کی فوج نے تیر برسائے، پھر جنگ کا آغاز ہوا۔ امام حسین کے جانثار اصحاب نے اپنی جانیں پیش کر دیں۔ ان میں بزرگ بھی تھے اور نوجوان بھی، غلام بھی اور آزاد بھی۔ سب سے پہلے شہید ہونے والوں میں حضرت مسلم بن اوسجہ، امام حسین کے بچپن کے دوست، بوڑھے ہو چکے تھے لیکن تلوار ایسی چلاتے تھے جیسے جوان ہوں۔ حضرت حبیب بن مظاہر اور وہ تمام اصحاب جنہوں نے کہا یا حسین اگر ہمیں 1000 بار بھی زندہ کر کے مارا جائے تب بھی ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے کا تصور نہیں کر سکتے۔ امام حسین کے اصحاب شہید ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام کی اہل بیت میدان میں آنا شروع ہوئی۔ بس سب سے پہلے حضرت علی اکبر، امام حسین علیہ السلام کے نوجوان بیٹے علی اکبر نے میدان میں جاتے وقت اذان کی طرح صدا دی۔ ان کا چہرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھا۔ امام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا خدایا ایک ایسے نوجوان کو میدان میں بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول کا ہم شکل ہے۔ علی اکبر نے شجاعت کا مظاہرہ کیا، بہت سے دشمنوں کو قتل کیا لیکن بالآخر شہید ہو گئے۔ بس جب امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے کی لاشیں پر پہنچے تو لپٹ گئے اور رونے لگے۔ بس دوسری شہادت حضرت قاسم بن حسن، حضرت حسن کے نوجوان بیٹے قاسم صرف 13 سال کے تھے۔ امام حسین علیہ السلام سے بار بار کربلا میں جانے کی اجازت مانگی۔ امام حسین نے کئی بار روکا لیکن بالآخر امام حسین نے رو کر اجازت دے دی۔ قاسم نے فرمایا چچا اگرچہ میں کم عمر ہوں لیکن قربانی کا جذبہ عمر نہیں دیکھتا۔ قاسم شہید ہوئے تو امام حسین نے لاشیں کو گود میں لیا اور کہا اے میرے بھائی حسن کے بیٹے تیرا یہ چچا تجھے اکیلا نہ چھوڑے گا۔ بس کربلا کی تیسری شہادت حضرت عباس علمدار، حضرت عباس جنہیں علمدار لشکر کہا جاتا ہے، امام حسین کے سوتیلے بھائی تھے مگر محبت حقیقی بھائیوں سے بڑھ کر کرتے تھے۔ جب خیموں میں پانی نہ رہا تو بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے عباس مشک لے کر فرات کی طرف بڑھے۔ نہر سے پانی بھرا مگر خود نہ پیا کیونکہ امام حسین، بی بی زینب اور بی بی سکینہ پیاسی تھیں۔ واپسی پر دشمنوں نے گھیر لیا، بازو قلم کر دیے مگر مشک نہیں چھوڑی۔ بالآخر وہ بھی شہید ہو گئے۔ امام حسین جب پہنچے تو فرمایا اے میری کمر ٹوٹ گئی، اب کوئی علمبردار نہیں رہا۔ حضرت علی اصغر کی قربانی۔ امام حسین علیہ السلام خیمے میں واپس آئے تو ننھے شیر خور تو کیا دیکھتے ہیں کہ علی اصغر پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا اے قوم اگر مجھے گناہ گار سمجھتے ہو تو اس معصوم بچے کو تو پانی دو۔ دشمن کی فوج خاموش رہی۔ عمر بن سعد نے حرملہ کو اشارہ کیا۔ حرملہ نے ایسا تیر مارا جو علی اصغر کے گلے سے پار ہو گیا۔ امام حسین نے علی اصغر کا خون آسمان کی طرف اچھالا اور زمین پر نہیں گرنے دیا۔ پھر خیمے کے پیچھے جا کر چھوٹا سا قبر نما گڑھا کھودا
اور علی اصغر کو دفن کیا۔ امام حسین اب میدان میں صرف اکیلے باقی رہ گئے، کوئی امام حسین کا نہ رہا۔ جرت کی مثال ایسی دکھائے تو صحیح، لاکھوں کے مقابل میں کوئی آئے تو صحیح، وعدے کے لیے گھر کا گھر لٹائے تو صحیح، بن کر حسین جیسا کوئی آئے تو صحیح۔ وہ جن کے نانا سید الانبیاء، وہ جن کے والد علی شیر خدا، وہ جن کی ماں فاطمۃ الزہرا خاتون جنت تھیں۔ امام حسین نے لشکر کو للکارا، کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں کس کا نواسا ہوں؟ علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ تم نے میرے بچوں کو قتل کیا، میرے بھائیوں کو شہید کیا، اب مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ امام نے اکیلے ہی دشمنوں کا مقابلہ کیا، بہت سے دشمنوں کو واصل جہنم کیا، لیکن بھوکے پیاسے امام کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ آخر کار شمر ملعون نے سر مبارک تن سے جدا کیا۔ غم تو نے جو جھیلا ہے آسان نہیں ہے، جو غم تیرا نہ سمجھے انسان نہیں ہے، وعدے کو یوں نبھانا آسان نہیں ہے، کٹے سر کلام کرنا آسان نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزید کے لشکر نے خیموں پر حملہ کیا، آگ لگا دی، بیویوں کے پردے چھن گئے، بچوں کو مارا پیٹا گیا۔ حضرت زینب، امام سجاد اور دیگر خواتین و بچے قید کر لیے گئے، کوفہ و شام کے بازاروں میں گھمایا گیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کے دربار میں وہ خطبہ دیا جس نے سروں کو جھکا دیا۔ اے یزید، تم نے ہمیں قیدی بنایا، لیکن ہماری عزت اللہ نے محفوظ رکھی۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم ہار گئے؟ ہرگز نہیں، ہم نے اپنا فرض ادا کیا، اب تمہارا زوال قریب ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی شہید ہو چکے تو دشمنوں نے ان کے جسموں کو کچلا، خیموں کو جلایا، خواتین و بچوں کو قید کیا اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ انتہائی ظلم کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی بہن بی بی زینب اور بیمار بیٹے امام زین العابدین کو قیدی بنا کر کوفے اور شام پھرایا گیا اور شام کے دربار میں پیش کیا گیا۔ جھکتا نہیں ہے کٹ جائے چاہے وہ، ڈرتا نہیں ہے لاکھوں میں آئے وہ، نیزے پہ بلند ہو کے قرآن سنائے وہ، اللہ سے بے مثال عشق کر دکھائے وہ۔